کہ پہلے پتہ نہیں تھا، پھر پتہ چلا تو اس میں سے کچھ بیان کیا، کچھ روک لیا، تو اس میں سے کچھ بیان کیا، کچھ روک لیا، اس وجہ سے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے، اس وجہ سے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے، اور پھر جب حالات فیوریبل ہوئے تو اس سے بہتر بیان کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب اس کے لیے آگے کس قدر حالات سازگار ہوں گے اور یہ کیا کیا کہنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ خود اپنے کہے کے مطابق جانتے بوجھتے غلط تعریفیں کر کے اپنے دل و دماغ کے خلاف جھوٹ بولتا رہا، وہ آج سچ بول رہا ہوگا، آج وہ حق بیان کر رہا ہوگا، اس کی کیا ضمانت اور گارنٹی ہے؟ کل تو یہ اپنے طے کردہ پروگرام اور پلاننگ کے تحت مزید کھل جائے اور آج جن کی تعریف کر رہا ہے کل ان کے خلاف بھی زبان درازی کرے اور بول دے کہ میں تو حالات سازگار ہونے کا منتظر تھا، اب ہو گئے تو میں کھل گیا ہوں۔ افسوس اس کے کھلنے پر، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے حقائق واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے خریدار بن گئے، جو رب العالمین کی گواہیوں کو، آیات بینات کو چھوڑ کر اقراری جھوٹے شخص کے پیروکار بننے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ تریاق کی بجائے وہ زہر لے کر زہریلے بن رہے ہیں۔ خود ہی غور فرمائیں کہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا کیوں نہیں اور یہ آخرت کی تباہی کیوں نہیں؟ اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔